میں نے پھپھو کی پاگل بیٹی سے شادی کی تو میری ماں اس کی جان کی دشمن بن گئی۔ بولی تمہاری پھپھو نے مجھ پر ظلم کیے تھے، اب میں اس کی پاگل بیٹی سے بدلے لوں گی۔ ماں اس پر بہت ظلم کرتی۔ کچھ دنوں بعد وہ اچانک غائب ہو گئی اور واپس نہ آئی۔ سال بعد محلے میں ایک بچے کے قتل کے جرم میں پولیس میری ماں کو پکڑ کر لے گئی۔ جب جج صاحب نے میری ماں کو پھانسی کی سزا سنائی تو میری حیرت سے آنکھیں پھٹ پڑی، کیونکہ وہ تو پھپھو کا انتقال ایک ایسے وقت پر ہوا جب میں زندگی کے سب سے نازک دور سے گزر رہا تھا۔ طالب علمی، مالی تنگی اور جذباتی الجھنیں پہلے ہی ذہن کو بوجھل کیے رکھتی تھیں، اور پھر پھپھو کے جانے کے بعد رابعہ کی ذمہ داری اچانک ہم سب کے سروں پر آ پڑی۔ اماں نے تو جیسے دل ہی سے اسے کبھی اپنا نہیں سمجھا تھا۔ وہ اکثر کہتی، یہ لڑکی تو ویسے ہی بیکار ہے، نہ عقل ہے نہ ہوش، اور اوپر سے دیکھنے میں بھی ایسی کہ کسی کے دل میں رحم بھی نہ جاگے۔ رابعہ واقعی کمگو تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی خاموشی ہوتی، ایک ایسی گہری خاموشی جو کبھی کبھی میری راتوں کی نیندیں چرا لیتی۔ اماں اکثر اسے کسی نہ کسی بات پر مار دیتی۔ وہ کچھ کہتی نہیں، بس سر جھکا کر چپ چاپ سہ لیتی۔ میں یہ منظر اکثر چپ چاپ دیکھتا، دل میں ایک کسک سی اٹھتی، لیکن کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوتی۔ ایک دن اماں نے اسے جھاڑتے ہوئے کہا، تمہیں اگر ہم نے رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر وقت ہمارے سروں پر سوار رہو گی، ذرا کچھ کام دھندا بھی کر لیا کرو۔ رابعہ نے بس سر ہلایا اور بغیر کچھ کہے کچن میں جا کر برتن دھونے لگی۔ میں بیٹھا کتابیں کھولنے کا بہانہ کر رہا تھا، لیکن میرا دھیان ہرگز نہیں تھا۔ ہر برتن کی آواز میرے دل پر جیسے چوٹ کر رہی تھی۔ اماں پھر سے چلائیں، سنبھال کے دھو، ٹوٹا تو میں تجھے دیکھ لوں گی۔ وہ ہڑبڑا کر رک گئی، پھر دھیرے سے کام کرنے لگی۔ اس کی حرکات میں ایک ریبوٹ جیسا پن تھا، جیسے وہ انسان ہی نہ ہو، صرف ایک بے جان وجود ہو جو بس احکامات بجا لانے کے لیے بنا ہو۔ میں چپ چاپ صحن میں آ کر بیٹھ گیا، سوچنے لگا کہ رابعہ واقعی کیا ایسی ہی ہے جیسی سب سمجھتے ہیں؟ کیا وہ واقعی ذہنی معذور ہے یا پھر کوئی ایسا زخم ہے جو اسے اندر سے توڑ چکا ہے؟ اس کی آنکھوں میں جو خوف ہوتا ہے وہ عام نہیں لگتا۔ وہ آنکھیں مجھ سے کچھ کہتی تھیں پر میں سمجھ نہیں پاتا۔ اماں کے سامنے کچھ کہتا تو وہ مجھے بھی ڈانٹ دیتی، تو بڑا ہمدرد بن رہا ہے، جا پڑھائی کر، تیرے باپ کا کوئی خزانہ نہیں جو یہ بوجھ بھی اٹھایا جائے۔ ایک دن اماں نے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، رابعہ کا نکاح فقیر وسیم سے کرا دوں گی، روز آتا ہے مانگنے، بس اسی کے ساتھ بھیج دوں گی، کم از کم کھانے کا خرچ تو بچے گا۔ یہ سنتے ہی میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اماں آپ کیسے؟ وہ فقیر؟ اماں نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، بس اب تو ہی اس کا وکیل نہ بننا، تیرا کوئی حق نہیں کہ میرے فیصلوں پر انگلی اٹھائے۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، وہ اتنی بھی معذور نہیں جتنی ہم سمجھتے ہیں اماں، شاید صدمے کی وجہ سے ماں باپ کے جانے کا درد کوئی بھی سہ نہ پائے۔ اماں نے تپ کر کہا، بہت ہمدردی جاگ رہی ہے، تو ہی رکھ لے اسے، شادی کر کے لے جا اسے اپنے کمرے میں، اور یہ کہہ کر وہ ہنستے ہوئے اندر چلی گئی۔ میں پتھر کا ہو گیا۔ اماں کے لہجے میں مذاق تھا، طعنہ تھا، لیکن جانے کیوں میرے دل میں ایک خیال نے جنم لیا، کیا واقعی کیا میں رابعہ کو اس زندگی سے نکال سکتا ہوں؟ رات بھر میں سو نہیں پایا، چھت کو گھورتا رہا، سوال کرتا رہا، اور بار بار وہ منظر آنکھوں میں آتا رہا جب رابعہ خاموشی سے مار سہتی، جب وہ برتن دھوتے ہوئے کانپتی، جب وہ بغیر کوئی گلہ کیے ہر حکم مان لیتی۔ اگلی صبح اماں نے فقیر وسیم کو بلوا لیا۔ وہ مسکرا رہا تھا، دانتوں میں پان دبایا ہوا اور ہاتھ میں چمچ بجا رہا تھا۔ مبارک ہو بی بی جی، نکاح کی بات ہے؟ وہ بولا۔ اماں نے کہا، ہاں تو تیار ہے نا؟ اس نے سر ہلایا، بالکل جی، اللہ کا شکر، بیوی بنے گی تو برکت آئے گی۔ میں نے فوراً بولنے کی کوشش کی، اماں یہ غلط ہے۔ اماں نے گھورتے ہوئے کہا، اب تو پھر سے شروع ہو گیا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، نہیں اماں، اس سے نکاح میں کروں گا۔ اماں کا ہاتھ رک گیا، وسیم کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا کہا تو نے؟ اماں نے دبی آواز میں پوچھا۔ میں نے اپنی نظریں جھکا کر کہا، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اسے بوجھ نہیں سمجھتا بلکہ ایک ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ اماں نے چیخ کر کہا، یہ کیا پاگل پن ہے؟ خاندان کیا کہے گا؟ لوگ کیا بولیں گے؟ میں نے دھیرے سے کہا، مجھے
परवाह नहीं। अगर आपने जबरदस्ती निकाह करवाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अम्मा का रंग उड़ गया। घर के सब अफराद इकट्ठे हो गए थे, कोई हैरान, कोई गुस्से में और कोई चुप, लेकिन मैं अपने फैसले पर डट गया। राबिया कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में एक ऐसा तासुर था जो कभी पहले नहीं देखा था। ना हैरत, ना खुशी, ना दुख, बस खामोशी। सुबह अम्मा का मूड कुछ ज्यादा ही तलब था। कल रात मेरे ऐलान के बाद घर का माहौल काफी बदला हुआ महसूस हो रहा था। दोपहर को अम्मा ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, सुन ले वसीम को मैंने पैगाम भेज दिया है, वो शाम को आएगा और जो कुछ कहा है वो ही होगा, तमाशा ना बनाना। मैंने पुरसकून लहजे में कहा, अम्मा मैंने अपना फैसला कल ही सबके सामने किया था, वसीम के आने की जरूरत नहीं है। वो मेरी बात पर तब गई, ज्यादा जुबान चलने लगी है आजकल तेरी, सब मेरे ही दुश्मन हो गए हैं। वो तो शुक्र करो तुम्हारा बाप इस वक्त जिंदा नहीं है, वरना वो खुद तुझे धक्के देकर घर से निकाल देता। मैंने बात आगे ना बढ़ाई, लेकिन मैंने खामोशी से राबिया के लिए पुराने संदूक में से एक साड़ी निकाली जो फुप्पो के जमाने की थी। मैं जानता था ये साड़ी उसे पसंद थी। वो अक्सर खामोशी से उसके किनारे छूती थी, जैसे कोई बिछड़ जाने वाली याद को चूमती हो। मैंने वो साड़ी एक पुराने बैग में रखी और अलमारी के निचले खाने में छुपा दी। शाम को जब वसीम आया तो अम्मा ने बड़े जोशो खरोश से उसका इस्तकबाल किया, गोया कोई रिश्तेदार आया हो। वसीम के हाथ में चीनी का एक प्याला था जिसमें वो कुछ मिठाई लाया था और जेब में एक गंदी सी रुमाल। बीबी जी, आपने बुलाया तो हम हाजिर हो गए। निकाह का सुन के बहुत खुशी हुई। अल्लाह का शुक्र है नसीब खुलने वाले हैं। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ अल्लाह का शुक्र है, कोई तो इस बोझ को उठाने वाला आया। मैं सहन के कोने में बैठा सब कुछ सुन रहा था। मेरा दिल चाह के जाकर वसीम के हाथ से वो मिठाई छीन लूं और उसे दरवाजे से धकेल दूं, लेकिन मैं खामोश रहा क्योंकि मैं जानता था कि सच्चाई सिर्फ गुस्से में नहीं जीती जाती, उसे साबित करना पड़ता है। अम्मा ने राबिया को अंदर से आवाज दी, आजा राबिया, तेरा नसीब दरवाजे पर खड़ा है। राबिया धीरे धीरे चलती हुई आई। वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ नजरें झुकाए खड़ी रही। वसीम ने उसे एक नजर देखा और मुंह में पान घुमाकर बोला, अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत है, बस अल्लाह का करम है। मैंने उस लम्हे को जाया किए बगैर उठकर सबके सामने कहा, निकाह उसका मुझसे होगा। अम्मा ने जैसे जलती लकड़ी को हाथ लगा लिया हो। वो चीख पड़ी, क्या पागल हो गया है, कोई शर्म हया बाकी है, ये सबके सामने क्या तमाशा लगा रखा है। वसीम हक्का बक्का रह गया और बोला, भाई साहब अगर आपको पसंद है तो हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तो बस बुलाने पर आ गए। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, अब जाने का वक्त है, माफ करना, ये निकाह अब नहीं हो सकता। वो कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से मिठाई का डब्बा वापस उठाया और चलता बना। अम्मा ने मुझे घूरते हुए कहा, तूने हमें जलील कर दिया, लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा, लोग क्या कहेंगे, इससे ज्यादा अहम ये है कि मैं क्या महसूस करता हूँ। मैं इस घर में किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। रात को अम्मा ने खाना नहीं बनाया, सब बर्तन यूं ही पड़े रहे। मैं भी बस अम्मा का तासुर देख रहा था। 2 दिन बाद निकाह की तैयारी शुरू हुई। खानदान में सरगोशियां होने लगी। चचा जान ने फोन पर कहा, ये तो खानदान का मजाक उड़ा दिया, जहनी माजूर से निकाह, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने इंसान से निकाह किया है, बीमारी से नहीं। कजन्स ने सोशल मीडिया पर अजीब अजीब पोस्ट लगाई, तंज भरे फिक्रे। मोहल्ले की कुछ औरतें अम्मा के पास आकर कहने लगी, बहन जी क्या जरूरत थी, कोई और हल नहीं था क्या। अम्मा बस सर झुकाकर सुनती रहती और मुझे खून के घूंट पीने पड़ते। निकाह का दिन आया तो मौलवी साहब को बुलाया गया। अम्मा तो शदीद खफा थी। गवाहों में हमारे मोहल्ले के ही 2 बुजुर्ग आए। मैंने राबिया को साड़ी दी जो मैंने संभाल कर रखी थी। वो कुछ देर तक उसे देखती रही, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो, फिर हौले से मुस्कुरा दी। शायद बरसों बाद मैंने पहली बार उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट देखी थी जिसमें सुकून था, खौफ नहीं। निकाह हुआ और राबिया मेरी बीवी बन गई। किसी ने तालियां नहीं बजाई, ना ही मुबारकबाद दी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया। उस रात अम्मा ने मुझसे एक लफ्ज तक नहीं कहा, सिर्फ एक नजर डाली और अपने कमरे में चली गईं। मैं और राबिया कमरे में बैठे कुछ बोले बगैर। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, अब तुम्हारी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुमसे छीन लिया गया। राबिया ने नजरें उठाई, आंखों में कुछ था जो लफ्जों में नहीं कहा जा सकता था, और उस रात खामोशी में एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था। निकाह के दूसरे ही दिन मैंने वो कमरा तैयार करना
شروع کیا جو اب رابعہ کا ہونے والا تھا۔ وہ کمرہ جو پہلے سامان رکھنے کی جگہ تھا، جس کی کھڑکیوں پر پرانا پردہ پڑا رہتا تھا اور دیواریں مٹی سے بھری ہوتی تھیں، میں نے خود جھاڑو لگایا، دیواروں کو پانی سے صاف کیا، کھڑکیوں کے پردے بدلے اور پرانے صندوق سے صاف ستھری چادریں نکال کر بستر پر بچھائیں۔ کمرے میں ایک چھوٹی میز رکھی جس پر میں نے بچوں کے کھلونے رکھ دیے، رنگ برنگی گڑیا، پلاسٹک کا چھوٹا سا جھولا اور ایک کھلونا خرگوش۔ جب رابعہ کمرے میں آئی تو کچھ لمحوں کے لیے رک گئی، اس نے ایک نظر ہر چیز پر ڈالی، پھر دھیرے سے چل کر میز کے قریب پہنچی اور خرگوش کو اٹھا لیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں دروازے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، آنکھوں میں کوئی سوال نہیں تھا، بس ایک خاموش سا شکر گزاری کا اظہار۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، یہ سب تمہارے لیے ہے، جو کچھ بھی ہے تھوڑا ہے لیکن دل سے ہے۔ اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا لیکن کھلونے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ میرے ساتھ بات کم کرتی تھی لیکن اس کے انداز میں نرمی آ گئی تھی۔ وہ میرے سوالوں کے جواب اب ہاں یا نہ میں نہیں دیتی تھی بلکہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں بات کرنے لگی تھی۔ ایک دن میں نے پوچھا، تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا، آسمان دیکھنا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ اس نے کہا، وہ نہیں ڈانٹتا، ایسے ہی چھوٹے چھوٹے لمحے ہمارے درمیان ایک رشتہ بننے لگے۔ ایک دن وہ میری کتابیں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، پڑھنا آتا ہے تمہیں؟ اس نے کہا، تھوڑا تھوڑا۔ میں نے اسے تصویروں والی کتاب دی اور وہ دیر تک تصویریں دیکھتی رہی، پھر اچانک بولی، یہ ندی ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں، بہت خوبصورت ندی، جیسے تمہارے خواب۔ وہ چونکی جیسے خواب کا لفظ نیا ہو، پھر بولی، میرے خواب بھی تھے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ پہلی بار اپنی کہانی سنانے جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے بتایا کہ بچپن میں وہ اپنے ابو کے ساتھ پارک جاتی تھی، جھولا جھولتی تھی، برف کا گولا کھاتی تھی۔ اس کی آواز میں نرمی تھی لیکن آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ رک رک کر بول رہی تھی جیسے ہر جملہ ایک بوجھ ہو۔ میں خاموشی سے سنتا رہا، پھر جب اس کی بات مکمل ہوئی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تمہارے خواب اب بھی باقی ہیں، بس ہم انہیں دوبارہ جگائیں گے۔ اس دن کے بعد رابعہ زیادہ کھل گئی۔ وہ دن میں میرے لیے پانی لاتی، رات کو دروازہ بند کرنے سے پہلے پوچھتی، نیند آ جائے گی نا؟ اور میں کہتا، تم ساتھ ہو تو نیند ضرور آئے گی۔ ایک دن محلے کی ایک آنٹی آ گئی، انہوں نے رابعہ کو دیکھ کر کہا، اب تو کافی بہتر لگ رہی ہے، پہلے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی اس کی۔ میں نے فخر سے کہا، بس تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے، معجزے خود ہو جاتے ہیں۔ رابعہ نے میری طرف دیکھا جیسے دل سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ ایک دن میں کام سے لوٹ رہا تھا تو رابعہ گھر کے دروازے پر کھڑی ملی۔ اس نے آتے ہی کہا، آج میں نے چائے بنائی ہے خود سے۔ میں مسکرایا، واہ، تو تمہاری رابعہ تو سب کچھ سیکھ رہی ہے۔ وہ ہنس دی، پہلی بار میں نے اسے بے جھجک ہنستے دیکھا۔ ہم اندر آئے، چائے واقعی مزیدار تھی اور میں نے مزاحیہ انداز میں کہا، اگر ایسی چائے ہے تو روز بناؤ، آج سے تم میری ٹیچر ہو۔ وہ ہنس ہنس کر بولی، پھر تم میرے اسٹوڈنٹ ہو گئے۔ ان دنوں میں نے اسے ہلکی پھلکی پڑھائی بھی شروع کروا دی تھی۔ میں روز شام کو اس سے اردو کے حرف لکھواتا اور وہ محنت سے انہیں دہراتی۔ وہ ہر دن کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتی۔ اسے کچھ کہانیاں سنانا بھی اچھا لگتا، خاص طور پر وہ جن میں شہزادیوں کی بات ہوتی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، تم خود بھی تو ایک شہزادی ہو جسے لوگوں نے بھول کر بوجھ سمجھا، لیکن دراصل وہ سب سے قیمتی خزانہ تھی۔ وہ شرما گئی اور بس دھیرے سے بولی، میرے ابو بھی یہی کہتے تھے۔ ان دنوں میں شام کو دیر سے گھر آتا تھا، کام کا دباؤ بڑھ گیا تھا، لیکن گھر واپس آ کر رابعہ کی خاموشی موجودگی مجھے سکون دیتی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر مجھے بس دیکھتی اور واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ ہم پہلے جیسے ہنستے بولتے نہیں تھے۔ شروع میں لگا شاید وہ تھکی ہوئی ہے یا طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن یہ کیفیت بڑھتی چلی گئی۔ اب وہ روزانہ میری باتوں کا مختصر جواب دیتی اور اکثر خاموش رہتی۔ ایک رات میری آنکھ اچانک کھل گئی، کمرے میں اندھیرا تھا لیکن چاندنی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ رابعہ میرے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی، یک ٹک مجھے دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھیں اس کی آنکھوں سے ملی تو میں چونک گیا۔ وہاں خوف نہیں تھا، نہ وہ بے معنی خالی پن جو پہلے کبھی دیکھا تھا۔ وہ نظریں گہری، سمجھدار اور جیسے بہت کچھ کہنے والی تھیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، رابعہ، سب ٹھیک ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، تم بدل نہیں گئے۔ میں حیران رہ گیا۔ اس کا یہ جملہ جیسے کسی ہوش مند عورت نے کہا ہو، جیسے وہ سب کچھ سمجھتی ہو۔ میں نے کہا، کیسا بدلنا؟ وہ بس مسکرا دی اور واپس لیٹ گئی۔ اگلی صبح وہ پہلے کی طرح خاموش تھی، جیسے وہ بات کبھی ہوئی ہی نہ ہو۔
मैं किचन में नाश्ता बना रहा था कि उसने दरवाजे से आहट दी। तुम चाय पियोगे? उसने पूछा। मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो चुपचाप चाय बनाने लगी और उस दौरान कोई बात ना हुई। उसके बाद चंद दिन वो बिल्कुल अलग सी हो गई। वो पहले की तरह ना खुलती, न सवाल करती, ना ही हंसती। उसकी आंखों में एक पर्दा सा आ गया था। मैं कई बार कोशिश करता, राबिया आ जाओ, बाहर बैठे, छत पर चलते हैं। वो कहती नहीं, सर में दर्द हो रहा है। मैं कहता कुछ खाना खाओ, तुमने दिन भर कुछ नहीं खाया। वो मुख्तसर जवाब देती, खा लूंगी। एक दिन तो मैं झंझलाकर बोला, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? पहले तो तुम बात करती थी, अब क्यों चुप हो? वो पलट कर चली गई, एक लफ्ज ना बोली। एक दिन मैं काम से जल्दी वापस आ गया। दरवाजा खोला तो घर में सन्नाटा था। राबिया अपने कमरे में नहीं थी। मैंने पूरे घर में आवाज दी, राबिया कहाँ हो? कोई जवाब ना आया। थोड़ी देर बाद वो छत से आती दिखाई दी। उसके हाथ में पुरानी डायरी थी। मैंने पूछा, ऊपर क्या कर रही थी? उसने कहा, हवा लेने गई थी। मैंने डायरी की तरफ इशारा किया, ये क्या है? वो बोली, अम्मी की डायरी है, उनका संदूक मिला था, उसी में थी। अगले दिन वो कुछ बदली बदली सी लगी। उसने नाश्ता बनाया, मेरे साथ बैठकर खाया। मैंने खुशी से कहा, यही राबिया तो मुझे चाहिए। वो हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन फिर अचानक संजीदा हो गई। अगर मैं फिर वैसी हो गई जो पहले थी? मैंने उसका हाथ थामा, तुम जैसी भी हो, मेरी हो। वो खामोश हो गई, लेकिन मैंने देखा कि उसके चेहरे पर एक हल्की सी रोशनी आ गई थी। लेकिन अगली ही रात वो फिर बदली बदली सी लगी। मैंने पूछा, क्या बात है राबिया? उसने आहिस्ता से कहा, कभी कभी दिल डरता है कि सब कुछ फिर छिन ना जाए। मैंने कहा, ये तुम्हारा घर है, ये दिल तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। वो खामोशी से मुझे देखती रही, फिर कहा, खामोशी में भी बात होती है, तुम सुनते हो? मैंने सर हिलाया, हाँ मैं सुनता हूँ। उस रात पहली बार लगा जैसे वो मेरी बातों पर यकीन करने लगी हो। और फिर अगली सुबह वो बिल्कुल चुप हो गई, ना नाश्ते की मेज पर आई, ना ही कोई बात की। मैंने पूछा, कुछ चाहिए? उसने नहीं में सर हिला दिया। उसके चेहरे पर अब ना कोई तासुर था, ना कोई जज्बा, जैसे वो अंदर ही अंदर कहीं दूर जा चुकी हो। मैं इस खामोशी को देखकर परेशान होने लगा। उसकी आंखों में फिर से वही पुराना खालीपन आ गया था, लेकिन इस बार वो सिर्फ बीमारी नहीं लगती थी, वो कोई राज था जो वो जुबान पर लाना नहीं चाहती थी। मैंने कमरे की लाइट बुझाते वक्त उसे एक बार फिर देखा। वो लेटी हुई छत को घूर रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, अगर तुम कुछ कहना चाहो तो मैं सुनने के लिए मौजूद हूँ। वो ना बोली, ना हिली, बस उसकी पलकें थोड़ी देर बाद बंद हो गईं और मेरे दिल में एक अजीब सा अंदेशा पलने लगा कि शायद ये खामोशी किसी नए तूफान की शुरुआत हो। उस दिन गर्मी मामूल से कुछ ज्यादा थी, सूरज जैसे छतों पर ठहर गया हो। मैं हस्बे मामूल दफ्तर से थका हारा घर आया। गेट खोलते एक अजीब सी खामोशी ने मेरा इस्तकबाल किया। आमतौर पर राबिया दरवाजे पर आती, एक गिलास पानी देती और चुपचाप मेरे जूते साइड पर रख देती, लेकिन आज न कोई आहट, न कोई आवाज। मैंने आवाज दी, राबिया। कोई जवाब नहीं आया। मैं अंदर दाखिल हुआ, कमरों में झांका, बावर्ची खाने में गया, हत्ता के छत तक चेक कर ली, मगर वो कहीं नहीं थी। मैंने सोचा शायद मोहल्ले की किसी औरत के यहाँ चली गई हो। कभी कभार अम्मा की सहेलियों के यहाँ चली जाती थी, खास तौर पर जब अम्मा का मूड खराब होता। मैं पड़ोसन खाला जान के घर गया। खाला, राबिया आई थी किधर? खाला ने हैरत से सर हिलाया, नहीं बेटा, सुबह के बाद तो मैंने उसे देखा ही नहीं। खैरियत? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराहट बनाई, बस वैसे ही पूछा। दिल में एक बेचैनी सी छा गई। वो इतनी खामोशी से कहाँ जा सकती थी? घर वापस आते ही मैंने अम्मा से पूछा, राबिया कहाँ है? अम्मा चुप थी। मैंने दोहराया, पूछ रहा हूँ राबिया कहाँ है? अम्मा ने तीव्र चढ़ाई, क्या मुझे पहरा देने को रखा है तुमने? घर की दीवानी बहू का हिसाब किताब भी मैं रखूं? खुद निकाह किया था ना, खुद ही संभालो। अब मैंने गुस्से से कहा, क्या आपने उसे कुछ कहा? मारा पीटा? निकाला? अम्मा ने पलटकर घूरा, न मैंने कुछ कहा न मारा। अगर गई है तो अपनी मर्जी से गई है, जैसी थी वैसी ही हरकत कर गई। मैंने वो रात गलियों में घूमते गुजारी, हर चौक हर गली का कोना छान मारा। करीबी अस्पताल गया, 2 थाने गए, वहाँ तस्वीरें दिखाई, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, ऐसी लड़की की कोई इत्तला नहीं मिली।
میں نے بینچ پر بیٹھ کر لمبے سانس لیے۔ ایک سپاہی نے قریب آ کر کہا، بھائی صاحب، اگر ذہنی حالت ٹھیک نہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کہیں نکل گئی ہو یا خود سے کہیں چھپ گئی ہو۔ میں نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ دل میں امید بچی تھی لیکن راستے ختم ہو رہے تھے۔ محلے میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ کچھ لوگ کہتے ضرور بھاگ گئی ہوگی، آج کل ایسی خبریں عام ہیں۔ کچھ بولتے شاید کسی نے افواہ کر لیا ہو، معذوروں پر تو کوئی رحم نہیں کرتا، اور کچھ خسر پسر کرتے۔ ویسے بھی لڑکی کا دماغ ٹھیک نہیں تھا، یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ میں سن کر چپ ہو جاتا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ لوگ صرف باتیں کر سکتے ہیں، سچائی جاننے کی کسی کو پرواہ نہیں۔ اماں روز ایک ہی بات دہرائیں، میں نے کہا تھا نا تم سے، یہ لڑکی ٹھیک نہیں، اب پھک دو۔ ایک دن میں نے برداشت کھو دی۔ اماں سے زور سے کہا، اگر آپ نے اسے کچھ کہا ہے تو خدا کی قسم میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اماں خاموش ہو گئیں۔ شاید میری آنکھوں میں جنون دیکھ لیا تھا۔ وہ پہلی بار کچھ نرمی سے بولی، میں نے کچھ نہیں کہا تھا، بس اتنا کہا تھا کہ وہ تمہارے لائق نہیں۔ بس شاید وہ سن نہیں پائی، سمجھ نہیں پائی۔ میں نے محلے کے 2-3 اخباروں میں اشتہار بھی دیا، ایک نوجوان عورت ذہنی طور پر کمزور، نام رابعہ، گھر سے لاپتہ، جس کسی کو ملے برائے مہربانی اس نمبر پر اطلاع دے۔ 1-2 ہفتے لیکن کوئی فون نہ آیا۔ روز فون چیک کرتا، ہر پیپ پر دل کانپ جاتا، مگر ہر بار وہی خاموشی۔ میں اب روز دفتر سے آ کر سیدھا مسجد جاتا اور خدا سے کہتا، تو نے مجھے یہ ساتھ دیا، اب مجھے اس کا نشان بھی دے، کچھ تو خبر دے۔ ایک دن میرے پرانے دوست زاہد نے آ کر کہا، یار کچھ عرصے کے لیے شہر سے باہر چل، یہاں ہر چیز رابعہ کی یاد دلاتی ہے، شاید کچھ دنوں میں دماغ بھی ہلکا ہو جائے۔ میں نے سر ہلایا لیکن اندر سے خالی محسوس کیا۔ کسی شہر کی فضا، کسی چہل پہل میں وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی تھی جو رابعہ کی موجودگی نے میرے دل میں پیدا کی تھی۔ اماں کی حالت بھی آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ وہ کم بولتی تھیں اور اکثر سوچ میں گم رہتی تھیں۔ ایک دن وہ میرے کمرے میں آئیں اور بہت آہستہ سے بولی، اگر میں نے کچھ غلط کہا تھا تو مجھے معاف کر دینا، میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ وہ یوں جا سکتی ہے۔ میں نے صرف اتنا کہا، وہ گئی نہیں ہے اماں، بس کہیں چھپ گئی ہیں، شاید ہم سے، شاید خود سے۔ مہینے سال بدلنے لگے اور وقت نے جیسے رابعہ کو کسی غیبی پردے میں چھپا دیا تھا۔ میں نے جینا نہیں چھوڑا لیکن خوشی جیسی کوئی شے دل سے غائب ہو چکی تھی۔ کوئی بھی دن ایسا نہ گزرتا جس میں اس کی یاد نہ آتی ہو، کوئی لمحہ ایسا نہ ہوتا جب اس کی نظریں، وہ چپ، وہ سوالات میری آنکھوں کے سامنے نہ آتے ہوں۔ لوگ کہتے وقت سب کچھ بھلا دیتا ہے، لیکن میں کہتا جو دل میں ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ نقش گہرا کر جاتا ہے۔ میری زندگی اب ایک انتظار کا دوسرا نام بن چکی تھی اور اس انتظار میں ہر دن رابعہ کے لوٹ آنے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیتا تھا۔ شاید ایک دن وہ آ جائے، خاموشی سے ایک نظر ڈالے اور پھر کہے، میں واپس آ گئی ہوں، وہیں رہنے آئی ہوں جس نے مجھے اپنایا تھا اور جسے میں نے کبھی چھوڑا ہی نہیں تھا۔ اماں کی بیماری نے جیسے اچانک زندگی کو دوسرا رخ دے دیا تھا۔ وہ چند مہینے بستر سے لگی رہی، نہ زیادہ بات کرتی تھی، نہ کچھ کھاتی تھی۔ آخری دنوں میں 1-2 بار انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر بس ایک ہی جملہ دہرایا، رابعہ کو ڈھونڈ لینا، اگر ملے تو کہنا اماں شرمندہ ہے۔ اس کی آنکھیں بند ہوئیں تو میرے اندر کا ایک اور دروازہ بند ہو گیا۔ میں مکمل طور پر اکیلا رہ گیا۔ اماں کے بعد گھر کی ویرانی اور بڑھ گئی تھی۔ رشتہ داروں کے مشورے، محلے والوں کی باتیں اور میرے بڑھتے اخراجات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ ایک شریف گھرانے کی لڑکی سے رشتہ طے پایا۔ نام تھا ہیرا، سادہ، سمجھدار اور خاموش مزاج لڑکی۔ نکاح کے بعد اس نے گھر سنبھال لیا، کھانے پکانے سے لے کر گھر کی صفائی تک سب کام خاموشی سے کرتی۔ میں دل سے اس کی عزت کرتا لیکن اندر کہیں رابعہ کی غیر موجودگی کا خلا ابھی بھی باقی تھا۔ ہیرا نے کبھی مجھ سے زیادہ سوال نہیں کیے، بس ایک بار بولی تھی، آپ کبھی ہنستے نہیں، کوئی خاص بات ہے؟ میں نے بس اتنا کہا، ہر مسکراہٹ کی ایک قیمت ہوتی ہے جو کبھی کبھار وقت ادا نہیں کرنے دیتا۔ وہ چپ ہو گئی۔ ہماری زندگی کسی مشین کی طرح چلنے لگی تھی۔ میں کام پر جاتا، وہ گھر سنبھالتی، شام کو خاموشی سے کھانا کھاتے اور پھر سو جاتے۔ ایسا لگتا تھا جیسے دونوں ہی زندگی سے صرف گزارا کر رہے ہوں، جینے کی کوئی خوشی باقی نہ ہو۔
پھر وہ دن آیا جب سب کچھ بدل گیا۔ میری نوکری ایک پرائیویٹ کمپنی میں تھی جہاں میں اکاؤنٹنٹس کا کام سنبھالتا تھا۔ کئی سال سے ایمانداری سے کام کر رہا تھا، لیکن اچانک ایک دن مینیجر نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا۔ فیضان، تمہارے اکاؤنٹس میں کچھ مسئلہ ہے، کچھ رسیدیں غائب ہیں۔ میں حیران ہو گیا۔ میں نے تو سارا ریکارڈ فائل میں اپ ڈیٹ کر رکھا ہے، چاہے تو ابھی دکھا دوں۔ اس نے غصے سے فائل میز پر پھینکی۔ ہمیں سچائی نہیں، اعتراف چاہیے۔ اس کے بعد جیسے سب کچھ بہت تیزی سے ہوا۔ اگلے دن پولیس آئی، دفتر میں سب کے سامنے مجھے ہتھکڑیاں لگائی گئیں۔ میں چلاتا رہا، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، مگر کسی نے نہیں سنا۔ ہیرا بھی حیرت زدہ رہ گئی۔ عدالت میں مقدمہ شروع ہوا، لیکن ثبوت سب میرے خلاف تھے۔ رسیدیں، دستخط اور فائلیں سب کسی اور نے چھیڑی تھیں، لیکن الزام مجھ پر تھا۔ مینیجر نے سب کچھ ایسے سیٹ کیا تھا کہ میں ہی مجرم دکھائی دوں۔ جیل کی پہلی رات جیسے قیامت تھی۔ وہ کوٹڑی، وہ تعفن، وہ مجرموں کی نظریں، سب میرے لیے نیا اور بھیانک تھا۔ ایک قیدی نے قریب آ کر طنزیہ انداز میں کہا، صاحب لگتے ہو، کیا چوری کی؟ میں نے بس سر جھکا لیا۔ اگلے دن جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے پوچھا، کتنے کی چوری کی؟ میں نے آہستہ سے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے پھنسایا گیا ہے۔ اس نے کہکا لگایا، یہاں ہر کوئی یہی کہتا ہے، سچ صرف جج جانتا ہے یا خدا۔ دن ہفتے بنے اور ہفتے مہینے۔ جیل کی زندگی نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ میں ہر روز فجر کے وقت آنکھ کھولتا، آسمان کی طرف دیکھتا اور بس ایک ہی دعا مانگتا، یا اللہ، اگر میں بے قصور ہوں تو میرے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ میں اکثر سوچتا، کاش رابعہ ہوتی، شاید وہ مجھے سنبھالتی، کم از کم ایک چہرہ تو ہوتا جس سے میں اپنی تکلیف بانٹ سکتا۔ ہیرا ایک دو بار جیل آئی، مگر پھر آنا چھوڑ دیا۔ شاید وہ بھی تھک گئی تھی، یا شاید شرمندگی سے آنکھیں ملانے کی ہمت نہیں رہی۔ جیل میں کئی اور کہانیاں سننے کو ملتی تھی۔ ایک قیدی بولا، بھائی، ایمانداری کا یہی صلہ ہے، بس سیکھ لو۔ آئندہ زندگی اگر ملی تو آنکھیں کھلی رکھنا۔ میں دن رات خاموش رہتا۔ قیدیوں نے بھی مجھے الگ ہی رہنے دیا۔ میں نے لکھنا شروع کر دیا، پرانے اخبار کے ٹکڑوں پر، جیل کی دیواروں پر، اور کبھی کبھی دل میں رابعہ کے بارے میں سوچتا، اس کی مسکراہٹ، اس کی چپ، اس کی وہ نظریں جو شاید آج بھی مجھے کہیں دیکھ رہی ہوں۔ پھر ایک دن ایک افسر نے آ کر کہا، تمہاری بیوی نے خلا کے لیے اپلائی کیا ہے، وکیل نے پیپرز بھیجے ہیں، دستخط کرنے ہیں۔ خاموشی سے دستخط کر دیے۔ دل نے احتجاج کیا، پر زبان خاموش رہی۔ وہ دن شاید میری زندگی کا سب سے سناٹا خیز دن تھا۔ ایک اور رشتہ جو بغیر کچھ کہے ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے اس رات پوری رات آنکھوں میں گزار دی، بس یہی سوچتا رہا، کیا میری زندگی کا ہر تعلق یوں ہی ایک دن غائب ہو جائے گا؟ اب میں ایک عام قیدی تھا، کسی کو میرا ماضی معلوم نہیں، کسی کو میرا درد۔ میں وہ انسان بن چکا تھا جس کی شناخت صرف قیدی نمبر تھی۔ رات کو جب جیل کے دروازے بند ہوتے اور اندھیرے پھیلتے تو میں دل میں رابعہ کا نام دہراتا، جیسے وہ واحد امید ہو جو اب بھی باقی ہے، جیسے وہ واحد چہرہ ہو جو اس اندھیرے میں مجھے زندگی کی یاد دلاتا ہو، جیسے وہ اب بھی کہیں میرے لیے دعا کر رہی ہو۔ اور میں ایک بے قصور انسان جیل کی دیواروں میں دفن ہو رہا تھا۔ ایک دن اچانک وارڈن نے مجھے آواز دی، ملنے والا آیا ہے، آؤ۔ میں حیران ہوا، پچھلے کئی ماہ سے کوئی نہیں آیا تھا۔ ملاقات کی کھڑکی کے اس پار وہی چہرہ تھا جسے میں نے کچھ عرصے پہلے ایک خاموش امید کے ساتھ اپنایا تھا۔ ہیرا، اس نے سادہ سفید لباس اوڑھ رکھا تھا اور ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ میں نے بیٹھتے ہی کہا، تم نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، آنے سے کیا ہوتا ہے جب تم خود ہی بہت دور ہو چکے ہو۔ میں خاموش رہا۔ وہ کچھ دیر تک بیٹھ کر صرف فائل کے کنارے کو انگلیوں سے مسلتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، یہ خلا کے پیپرز ہیں، دستخط کر دو۔ ایک لمحے کو لگا جیسے سانسیں رک گئی ہو۔ میں نے اسے دیکھا، یہی حل تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر میری آنکھوں میں جھانکا، یہ سزا صرف تمہیں نہیں ملی، میں بھی اس قید میں تھی، فرق صرف یہ ہے کہ تمہیں ہتھکڑیوں سے باندھا گیا اور مجھے تنہائی سے۔ میں نے کاغذ لیا، دستخط کیے اور واپس اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ اٹھ گئی اور جاتے جاتے صرف اتنا بولی، خدا کرے تم جلد باہر آؤ، کسی کو تم پر یقین ہو جیسے کبھی تم نے کسی پر یقین کیا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ جب دور ہوتی گئی، میں
میں دیر تک اس خالی کرسی کو دیکھتا رہا جہاں وہ بیٹھی تھی۔ وہ ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھ سکی۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا، کیا میں واقعی اتنا ناقابل اعتبار تھا یا وہ وقت ہی ایسا تھا جو سب کچھ چھین کر لے گیا؟ اس رات میں اپنے بستر پر نہیں سو سکا۔ بار بار وہ جملہ ذہن میں گونجتا رہا، جیسے کبھی تم نے کسی پر یقین کیا تھا؟ کیا وہ اشارہ رابعہ کی طرف تھا، وہی رابعہ جسے میں نے سب کے خلاف جا کر اپنایا، جس کے لیے میں نے خود کو بدل دیا؟ یا وہ اشارہ میری ایمانداری کی طرف تھا جسے نظام نے کچل ڈالا؟ ہر سوال، ہر یاد، ہر منظر ایک چبھتی ہوئی سوئی بن چکا تھا۔ ایک دن جیل کے کونے میں بیٹھے میں نے پرانے اخبار کے ایک ٹکڑے پر کچھ لکھنا شروع کیا۔ میں نے کبھی کسی کو چھوڑا نہیں، لیکن سب مجھے چھوڑ گئے۔ شاید یہی قسمت ہے ان لوگوں کی جو دل سے جیتے ہیں، سر سے نہیں۔ میں وہ الفاظ روز دہراتا جیسے کسی منتر کی طرح، ایک سپاہی جو اکثر مجھے خاموشی سے دیکھتا رہتا تھا ایک دن قریب آ کر بولا، فیضان صاحب، آپ کبھی ہنستے کیوں نہیں؟ میں نے کہا، میری ہنسی کسی کھوئی ہوئی چیز کے ساتھ دفن ہو چکی ہے۔ جیل کے معمولات جیسے بوجھ کی طرح جسم پر لٹکنے لگے تھے۔ کھانا، نہانا، قیدیوں کے جھگڑے، سپاہیوں کے تانے، اور سب سے بڑھ کر اندر کی خاموشی جو چیخنے لگی تھی۔ میں نے رابعہ کی تصویر ایک دفعہ دیوار پر اپنی انگلی سے بنائی، صرف خاکے کی طرح، وہ آنکھیں، وہ خاموشی، وہ سوال۔ میں خود سے کہتا، کیا تم بھی میرے بارے میں سوچتی ہو؟ اور پھر خود ہی جواب دیتا، شاید ہاں، شاید نہیں۔ مہینوں بعد ایک دن مجھے جیل کے کتب خانے میں پرانی کتابوں کے درمیان ایک نوٹ بک ملی۔ اس میں کسی قیدی نے اپنی کہانی لکھی تھی۔ آخری صفحے پر لکھا تھا، انسان جیل سے آزاد ہو بھی جائے، اگر اندر قید ہے تو کہیں بھی آزادی نہیں ملتی۔ میں نے وہ صفحہ پھاڑا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ جملہ میری زندگی کا آئینہ بن چکا تھا۔ اب میں وہ انسان تھا جسے نہ زمانہ جانتا تھا، نہ رشتہ دار، نہ ہی وہ بیوی جو ساتھ نبھانے کا وعدہ کر کے آئی تھی۔ میں صرف ایک قیدی تھا، تنہا، طلاق یافتہ اور بے گناہ۔ میں اکثر خود سے سوال کرتا، کیا محبت کا یہی صلہ ہے؟ کیا میں نے غلط راستہ چنا؟ لیکن ہر بار خاموشی ہی میرے سوال کا جواب بن جاتی۔ خاموشی جو کبھی رابعہ کی تھی، اب میری ہو چکی تھی۔ اس دن جیل کے اندر معمول سے ہٹ کر ہلچل تھی۔ وارڈن جلدی جلدی صفائی کروا رہا تھا، کچھ قیدیوں کو الگ لائن میں کھڑا کیا جا رہا تھا، اور سپرنٹینڈنٹ کے کمرے کے باہر پولیس اہلکار قطار میں موجود تھے۔ میں ایک کونے میں بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی سرکاری دورہ ہے یا کوئی انسپیکشن۔ ایسی تبدیلیاں اکثر افسران کی آمد پر ہی ہوتی تھیں۔ پھر اچانک دروازہ کھلا۔ میں نے سر جھکایا ہوا تھا، لیکن قدموں کی آواز کچھ مختلف تھی، صاف نپے تلے قدم، جیسے اعتماد زمین پر اترا ہو۔ ایک نسوانی آواز گونجی، یہ کیس فائل کہاں رکھی ہے؟ پھر کسی نے جواب دیا، میڈم اندر میز پر ہے۔ میں نے سر اٹھایا، سامنے کھڑی وہ عورت، میری نظریں جیسے منجمد ہو گئیں۔ ایک لمحے کو وقت رک گیا۔ وہ عورت سرکاری وردی میں، کالی پینٹ اور نیوی بلو شرٹ، گلے میں شناختی کارڈ لٹکا ہوا اور ہاتھ میں سرکاری فائل، وہ رابعہ تھی۔ میرے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ میں نے اپنی آنکھیں مسلی، یقین نہیں آیا۔ وہ رابعہ جو کبھی ایک لفظ بولنے میں ہچکچاتی تھی، آج اتنی پر اعتماد، سنجیدہ اور باوقار دکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ خاموشی نہیں تھی، بلکہ ایک روشنی تھی، ایک پہچان تھی۔ پھر وہ میری طرف مڑی اور سیدھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، کیسے ہو؟ بس یہی دو الفاظ، اور میری روح جیسے کانپ گئی۔ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، رابعہ۔ وہ مسکرائی اور آہستہ سے بولی، ہاں میں ہی ہوں۔ سپرنٹینڈنٹ نے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے رک گئے۔ پھر وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی، فائل کھولی اور صفحے پلٹنے لگی، جیسے وہ کسی عام قیدی کا کیس دیکھ رہی ہو۔ میں سانس روک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے دھیرے سے کہا، جیسے خود سے سوال کر رہا ہوں۔ اس نے فائل بند کر کے کہا، ممکنات کی دنیا میں صرف وہی چیزیں زندہ رہتی ہیں جو یقین سے پیدا ہوتی ہیں۔ تم نے مجھ پر یقین کیا تھا۔ میں خود پر کرنے لگی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تم نے کیسے؟ کہاں؟ وہ تھوڑا جھکی اور بولی، میں گئی تھی دور، بہت دور، جہاں کوئی جاننے والا نہیں تھا،
ना कोई पहचान ना कोई ताना, एक जोड़ा मिला, बे औलाद था, उन्होंने मुझे अपना लिया। मैंने खामोशी से सुना। वो कह रही थी, उन्होंने मुझे इज्जत दी, प्यार दिया और मेरे दिमाग के अंधेरे को दूर किया। डॉक्टर्स, थेरेपी और सबसे बढ़कर एक पुरसुकून माहौल मिला। वहाँ मैंने पढ़ना शुरू किया, मैट्रिक, फिर इंटर, फिर यूनिवर्सिटी। आज मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ। मैंने कहा, और तुम्हें मेरी कभी याद ना आई? वो खामोश हो गई, फिर आहिस्ता से बोली, हर दिन, लेकिन मैं मजबूर थी। फिर मैंने खुद को संभालते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों हूँ? वो सर हिलाकर बोली, मुझे सब पता चला है, इसलिए आई हूँ। मैंने हैरत से पूछा, किसने बताया? उसने कहा, एक पुराना दोस्त जाहिद, जिसने कहीं सोशल मीडिया पर तुम्हारा जिक्र देखा, उसने मुझसे राब्ता किया। मैंने गहरी सांस ली। मैं बेगुनाह हूँ राबिया, मुझे फंसा दिया गया। उसने मेरी आंखों में देखा। मैं जानती हूँ तुम झूठ नहीं बोल सकते। फिर वो उठी, मैं इस केस को खुद देखूंगी, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया बदल गई है और हम भी। शायद वक्त ने हमें दोबारा मिलाया हो, लेकिन अब हम वो नहीं जो पहले थे। मैंने उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश की, लेकिन मेरे जहन में सिर्फ वही तस्वीर घूम रही थी, एक छोटी सी खामोश लड़की जिसकी आंखों में सवाल होते थे। आज उनकी आंखों में जवाबात थे। जब वो बाहर जाने लगी, मैंने आवाज दी, राबिया। वो पलटी। हाँ, मैंने धीरे से कहा, क्या तुम मुझे माफ कर चुकी हो? वो एक लम्हे को रुक गई, फिर कहा, तुमने मुझ पर यकीन किया था, इससे बड़ी माफी क्या होगी? और वो दरवाजे से निकल गई। मैं देर तक उस दरवाजे को देखता रहा, जैसे बरसों के अंधेरे में एक दरार सी आई हो, जहाँ से रोशनी झांक रही हो। शायद उम्मीद फिर से जन्म ले रही थी। शायद राबिया सिर्फ याद नहीं, अब किस्मत बनकर वापस आई थी। राबिया के जाने के बाद कई दिन तक मैं जेल के माहौल में जिस्म के साथ साथ ज़हनी तौर पर भी अलग हो चुका था, लेकिन अंदर ही अंदर उम्मीद का एक नया चिराग रोशन हो गया था। वो चेहरा, वो बातें, वो अंदाज, सब कुछ जैसे मेरे अंदर फिर से जिंदगी की गर्दिश पैदा कर रहे थे। इस बार राबिया दोबारा आई तो मुलाकात का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो एक फाइल, नोट्स और एक वकील के साथ आई थी। मैंने उसे देखा तो हल्की सी मुस्कुराहट दी, जो शायद बरसों के बाद मेरे चेहरे पर आई थी। उसने कुर्सी खींचकर बैठते ही कहा, हमें तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए सबूत जमा करने हैं। तुम्हारा पुराना अकाउंट्स रिकॉर्ड और कुछ गवाहों के बयानात दरकार हैं। मैंने खामोशी से इस बात में सर हिलाया। तुम्हें जो करना हो तुम करो, बस अब मजीद देर मत करना। राबिया, वकील ने कुछ कागजात आगे बढ़ाए। ये तुम्हारी साबका कमेटी के एक और मुलाजिम का बयान है, जिसमें उसने इशारा दिया है कि मैनेजर खुद मामले में मुलव्विस था। राबिया ने मेरे चेहरे को गौर से देखा, जैसे बरसों की खामोशी में छुपा दर्द पढ़ने की कोशिश कर रही हो। फैजान, वक्त की चोटें बहुत कुछ बदल देती हैं, लेकिन अगर यकीन जिंदा रहे तो सब कुछ वापस आ सकता है। मैंने आहिस्ता से पूछा, इतने बरसों बाद तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? उसकी आंखें कुछ देर खामोश रहीं, फिर उसने कहा, जाहिद ने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें तुम्हारी तस्वीर थी और तुम्हारे केस की एक झलक। मैंने फौरन पहचान लिया। मैंने कहा, और फिर तुम आई, सब छोड़कर। वो मुस्कुरा दी। मैंने कुछ छोड़ा नहीं, बस वही चीज उठाई जो कभी छीनी गई थी। फिर उसने अपना बैग खोला और एक छोटा सा नीला रुमाल निकाला। याद है, तुमने शादी के बाद ये मुझे दिया था। मैंने संभाल कर रखा था। हर मुश्किल वक्त में ये मेरे साथ रहा। तुम भले मौजूद ना थे, लेकिन तुम्हारा दिया हुआ यकीन मेरे साथ रहा। फिर हम दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। वकील हमें कुछ कागजात दिखाता रहा, लेकिन हमारी तवज्जो एक दूसरे के चेहरों से हटने का नाम नहीं ले रही थी। जब मुलाकात खत्म होने लगी तो मैंने कहा, राबिया, अगर कभी तुम्हें ये सब याद ना होता तो मैं शायद कभी बच ना पाता। उसने कहा, मुझे सब कुछ याद रहा, क्योंकि तुमने वो सब किया जो कोई नहीं करता। तुमने मुझे इंसान समझा जब सबने मुझे बोझ कहा। 2 हफ्तों में केस की फाइल दोबारा खोली गई। अदालत में जब वकील ने दलाइल दिए और एक मुलाजिम ने गवाही दी कि मैनेजर ने खुद रसीदें हटाई, तो फैसला मेरे हक में आया। जज ने कहा, अदालत उस शख्स को बेगुनाह करार देती है जिस पर गलत तरीके से इल्जाम लगाया गया। मैं बाहर आ गया, एक बार फिर आजाद, लेकिन जिंदगी के कई साल कैद में गुजार कर जेल से निकलते ही दरवाजे के बाहर राबिया खड़ी थी, वर्दी में।
लेकिन उसकी आंखों में सुकून था। मैंने जैसे ही कदम बाहर रखा, वो एक कदम आगे बढ़ी और बोली, खुशामदीद फिजान, आज तुम आजाद हो, सिर्फ जेल से नहीं, वक्त के साथ उस पिंजरे से भी जिसने तुम्हें कैद रखा। मैंने कहा, ये आजादी तुम्हारी देन है। हम दोनों कुछ देर तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। फिर मैंने कहा, राबिया, एक बात पूछूं? वो सर हिलाकर बोली, पूछो। मैंने आहिस्ता कहा, उस दिन तुम चली गई थी, माँ ने कुछ कहा था। राबिया का चेहरा संजीदा हो गया। वो एक लम्हे को खामोश रही, फिर बोली, तुम्हारी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया था और कहा था अगर मैं वहाँ रुकी तो वो खुद को जला देगी। मैं चौंक गया। क्या? वो बोली, हाँ। और उस वक्त मैं सिर्फ एक खौफजदा लड़की थी जिसे न समझ थी न रास्ता, लेकिन किस्मत ने एक नया रास्ता दे दिया। एक जोड़े ने मुझे पनाह दी। उन्होंने मुझे सिर्फ रहने की छत नहीं दी बल्कि मेरी शख्सियत को फिर से बनाया। मैंने आहिस्ता से कहा, अगर मैं जानता, अगर एक बार तुम बताती तो मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हें ढूंढ लेता। वो बोली, मुझे यकीन था एक दिन तुम ढूंढोगे, लेकिन पहले मुझे खुद को ढूंढना था। फिर उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, मुझे तुम्हारी माँ से कोई शिकायत नहीं। जो उसने किया, उसने मुझे मजबूत बना दिया। अगर वो मुझे ना निकालती तो शायद मैं कभी खुद को ना संभाल पाती। मैंने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। मेरी माँ, वो बोली, मैंने उसे माफ कर दिया क्योंकि तुमने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हारे इस एक कदम ने मुझे वो शनाख्त दी जो शायद सारी दुनिया ना दे पाती। मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, अब क्या हम दोबारा वो सब पा सकते हैं? वो खामोश रही, फिर होले से बोली, हम सब कुछ दोबारा शुरू कर सकते हैं, मगर अब हम वो नहीं रहे जो पहले थे। अब हम और बेहतर हैं। और उसी लम्हे बरसों बाद मैंने महसूस किया कि राबिया सिर्फ मेरी याद नहीं, मेरी दुआ का जवाब भी थी। वो औरत जो किसी जमाने में खामोशी का मुजस्मा थी, आज आवाज बनकर मेरे सामने खड़ी थी, और मैं जो कभी उसका मुहाफिज था, अब खुद उसकी पनाह में था। राबिया के अल्फाज मेरे जहन में देर तक गूंजते रहे, अगर तुम्हारी माँ ने मुझे ना निकाला होता तो शायद मैं कभी ना संभलती। मैंने उन जुमलों को कई जावियों में सोचा, पर हर सिमत वही एक सच दिखाई देता। दुख अगर बर्दाश्त कर लिया जाए तो वो इंसान को मट्टी नहीं बनाता, लोहा बना देता है। मैंने राबिया की तरफ देखा। वो अब एक अलग ही शख्सियत बन चुकी थी। उसके लिबास में, अंदाज में, आवाज में एक ऐसी पुख्तगी थी जो वक्त और आजमाइशों ने पैदा की थी। राबिया ने खुद अपने हाथ से मेरी जेल से रिहाई के बाद की कागजी कार्रवाई मुकम्मल की। हर दफ्तर, हर दस्तखत, हर मरहला उसने अपनी तरबियत से किया कि मैं बस तमाशाई बना रहा। एक दिन मैंने कहा, तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम हमेशा से यही कर रही थी। वो मुस्कुराई, शायद मैं अंदर से हमेशा यही थी, बस किसी ने पहचाना नहीं था। फिर वो थोड़ी देर रुकी और बोली, तुमने पहचाना था, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। हमने कुछ दिन शहर से बाहर गुजारने का फैसला किया, शहर की रौनक से दूर, एक छोटे से पहाड़ी इलाके में जहाँ होटल कम और सुकून ज्यादा था। सुबह की हवा में खास खुशबू होती थी, जैसे माजी की सारी गर्द धुल गई हो। एक दिन हम दोनों एक नदी किनारे बैठे थे। राबिया ने कहा, पहले जब हम छत पर बैठा करते थे, तुमने कहा था कि आसमान सब कुछ समेट लेता है। आज मुझे वो बात याद आई, क्योंकि तुमने भी मुझे समेट लिया था जब मैं बिखरी हुई थी। मैंने उसके हाथ को थामा और तुमने मुझे जोड़ दिया जब मैं टूट गया था। हम शायद इसीलिए बने थे, एक दूसरे को मुकम्मल करने के लिए। उसने कहा कि मोहब्बत कभी मुकम्मल नहीं होती, वो अधूरी ही अच्छी लगती है, क्योंकि तभी हम उसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं। मैंने कहा, लेकिन हमारी मोहब्बत अब मुकम्मल लगती है। वो मुस्कुराई, क्योंकि अब हम मुकम्मल हो चुके हैं। वापिस आकर हमने घर की ताज़यान व आराइश शुरू की। पुराना घर जिसमें कभी राबिया को बोझ समझा जाता था, अब वही राबिया उसे मोहब्बत से भर रही थी। दीवारों पर उसने नई तस्वीरें लगाई, किताबों की अलमारी में सरकारी फाइलों के साथ अदब की किताबें भी रखी। हर सुबह वो नाश्ते के बाद मुझे अखबार देती और खुद खिड़की के पास बैठकर अपनी डायरी लिखती। एक दिन मैंने पूछा, क्या लिखती हो? उसने जवाब दिया, जिंदगी को, क्योंकि अब वो बोलने लगी है। मोहल्ले वाले अब हैरत से उससे देखते। वही लड़की जिसे कभी दीवानी कहा जाता था, अब असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर फाइज थी, और फिर इतनी आजिज। एक दिन मोहल्ले की एक बुजुर्ग औरत हमारे घर आई। उसने राबिया का माथा चूमा और कहा, बेटी, हमने तुम्हें पहचानने में देर कर दी, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें वो मकाम दिया जो किसी को आसानी से नहीं मिलता। राबिया ने उनके हाथ चूमे। ये मकाम भी इम्तिहान है और दुआ है कि मैं इस पर कायम रहूं। हमारी जिंदगी एक नई तरबियत में ढल चुकी थी। मैंने एक छोटा सा इदारा खोला,
کھولا جہاں بے گناہ قیدیوں کی رہنمائی دی جاتی تھی۔ رابعہ اس کے لیے کئی بار گواہی دیتی اور اپنی کہانی سناتی۔ میں وہ ہوں جسے سب نے چھوڑ دیا تھا، لیکن آج میں دوسروں کا سہارا بننا چاہتی ہوں۔ اس کے یہ الفاظ سن کر کئی خواتین کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی۔ ایک دن ہم دونوں رات کو چھت پر بیٹھے تھے، تارے بہت روشن تھے۔ رابعہ نے کہا، یہی وہ جگہ ہے جہاں میں تمہیں تکا کرتی تھی۔ تم سوتے تھے اور میں بس دیکھتی رہتی تھی۔ مجھے تب تم پر یقین تھا، اب اور بھی ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، تو تب سے تم بہانے سے جاگتی تھی؟ وہ شرما گئی۔ تمہیں پتہ بھی تھا؟ میں نے کہا نہیں، لیکن اب لگتا ہے جیسے ہر وہ لمحہ آج کی بنیاد بن گیا ہے۔ زندگی نے ہمیں درد، جدائی، تنہائی اور تانوں سے گزارا، لیکن ہم نے ان سب کو سیڑھیاں بنا لیا۔ رابعہ اب صرف ایک بیوی نہیں تھی، وہ میری ساتھی، میری روشنی کا منبع بن چکی تھی۔ میں نے ایک دن اسے کہا، تم نے مجھے معاف کر دیا، لیکن خود کو کیسے معاف کیا؟ اس نے کہا، میں نے خود کو کبھی قصوروار سمجھا ہی نہیں، بس حالات کو وقت پر چھوڑ دیا اور وقت نے سب کچھ ٹھیک کر دیا۔ ہم نے وہی ساڑی پھر سے نکالی جو میں نے نکاح کے بعد اسے دی تھی۔ اس نے کہا، یہ میری پہلی پہچان ہے اور میری زندگی کی شروعات بھی اسی سے ہوئی تھی۔ میں نے اسے اس ساڑی میں دیکھا تو لگا جیسے وقت بھی رک گیا ہو۔ ہم نے دوبارہ وہ دن منایا جس دن ہمارا نکاح ہوا تھا۔ محلے والے، عزیز، رشتہ دار اور وہ سب لوگ جو کبھی ہماری محبت کو غلط سمجھتے تھے، اب سب گواہ بنے۔ رابعہ اب ہر اس عورت کے لیے مثال تھی جو ٹوٹ کر بکھر گئی ہو، اور میں بس شکر گزار تھا کہ میں اس کہانی کا پہلا اور آخری صفحہ تھا۔ ہمارا اختتام دراصل ہماری نئی زندگی کا آغاز تھا، جہاں نہ خوف تھا نہ خاموشی، صرف ایک بھرپور زندگی تھی جسے ہم دونوں نے مل کر بنا تھا۔